کیا مرحوم کو یاد کر کے رونے سے اسے قبر میں تکلیف ہوتی ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقت جانیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی اپنے کسی مرحوم عزیز کو یاد کر کے آنسو بہائے ہیں؟ کیا کبھی رات کے خاموش لمحوں میں اچانک اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے بچے، اپنے شوہر، اپنی بیوی، اپنے بھائی یا کسی بہت قریبی انسان کی یاد آئی ہو اور آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی ہوں اور پھر دل میں ایک خوف پیدا ہوا ہو، کہیں میرے رونے کی وجہ سے میرے مرحوم عزیز کو قبر میں تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ بہت سے لوگ یہ بات سنتے آئے ہیں کہ اگر زندہ لوگ میت پر روئیں تو میت کو اس رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی ہر آنسو مرحوم کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے؟ کیا اپنے کسی پیارے کی جدائی میں رونا گناہ ہے؟ کیا ایک ماں اپنے بیٹے کو یاد کر کے روئے تو اس کے آنسو اس بیٹے کے لیے عذاب بن جاتے ہیں؟ کیا ایک بیٹا اپنی مرحوم ماں کو یاد کر کے روئے تو اس کی محبت بھی گناہ شمار ہوگی؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ حدیث کیا معنی رکھتی ہے جس میں میت کے گھر والوں کے رونے کا ذکر آیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی حساس مسئلے کو قرآن مجید، صحیح احادیث اور اہل علم کی وضاحت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یقین کیجئے اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھ لینے کے بعد شاید آپ کے دل سے ایک بہت بڑا خوف ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ موت اختتام نہیں، ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لٹائے جاؤ گے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں آنے والا ہر شخص ایک دن واپس جانے والا ہے۔ نہ بادشاہ ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، نہ غریب، نہ طاقتور موت سے بچ سکتا ہے اور نہ کمزور۔ موت وہ حقیقت ہے جس سے کسی انسان کو فرار نہیں۔ جب انسان کی مقررہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اس کے بعد انسان دنیا سے نکل کر برزخ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں کے حالات ہماری دنیا جیسے نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اسی لیے ہمیں ان معاملات میں صرف وہی بات بیان کرنی چاہیے جس کی دلیل قرآن یا صحیح احادیث سے ملتی ہو۔ اب اصل سوال، کیا مرحوم کو یاد کر کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے؟ سب سے پہلے ایک بات دل میں بٹھا لیجئے، غم محسوس کرنا گناہ نہیں، کسی عزیز کی موت پر دل کا ٹوٹ جانا گناہ نہیں، آنکھوں سے آنسو نکل آنا گناہ نہیں، کسی مرحوم کو یاد کرنا گناہ نہیں، کیونکہ یہ سب انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ لمحہ ایک باپ کے لیے کتنا دردناک ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین دیکھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے رب کو پسند ہو۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑا اصول سکھاتی ہے۔ اسلام نے آنسوؤں سے منع نہیں کیا، اسلام نے بے صبری اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض سے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غمگین ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف کوئی بات نہیں کہی۔ پھر وہ حدیث کیا ہے جس میں میت کے رونے کا ذکر ہے؟ یہاں اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایسی احادیث موجود ہے جن میں میت کے گھر والوں کے رونے اور میت کے عذاب کا ذکر آیا ہے۔ یہ حدیث پڑھ کر بعض لوگ فوراً یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں، دیکھا میت پر رونا حرام ہے، اگر ہم روئیں
گے تو مرحوم کو قبر میں عذاب ہوگا، لیکن کیا معاملہ اتنا سادہ ہے؟ نہیں، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری نصوص کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی اور قرآن کے اس اصول کی طرف توجہ دلائی کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی بنیادی اصول یہ ہے کہ ایک شخص کے گناہ کا بوجھ بلا وجہ دوسرے انسان پر نہیں ڈالا جاتا۔ تو پھر حدیث میں میت کے عذاب کا کیا مطلب ہے؟ اہل علم نے اس کی مختلف تشریحات بیان کی ہے۔ ان میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں صرف عام آنسوؤں کی بات نہیں، بلکہ نوحہ، ماتم، چیخو پکار اور جاہلیت کے انداز میں غم منانے کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ رونا اور نوحہ کرنا ایک چیز نہیں، یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر کسی انسان کی والدہ کا انتقال ہو جائے اور وہ ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی ماں کو یاد کرے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو یہ ایک فطری غم ہے۔ اگر کسی باپ کا جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے اور باپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں تو یہ محبت ہے۔ اگر ایک بیوی اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر کے رو پڑے تو یہ ایک انسانی جذبات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص غم میں چینخ چینخ کر ماتم کرے، گریبان پھاڑے، چہرہ پیٹے، بال نوچے یا اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض کرے تو یہ الگ معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے ان طریقوں سے سختی سے منع فرمایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ پیٹنے، گریبان پھاڑنے اور جاہلیت کی پکارنے سے منع فرمایا، یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ انسان اپنے دل کو پتھر بنا لے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غم کرو لیکن اللہ کو نہ بھولو، آنسو بہاؤ لیکن تقدیر پر اعتراض نہ کرو، مرحوم کو یاد کرو لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیا مرحوم ہمارے رونے کو سنتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر میں اپنے مرحوم کو بہت یاد کروں گی تو وہ پریشان ہو جائے گا، یا اگر میں زیادہ رہوں گی تو میری ماں کو قبر میں تکلیف ہوگی۔ لیکن ایسی بات کو دین کا قطعی حکم قرار دینے کے لیے واضح اور صحیح دلیل ضروری ہے۔ ہمیں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ مرحوم ہر وقت ہماری ہر بات، ہر آنسو اور ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے۔ البتہ صحیح احادیث سے بعض مخصوص موقع پر میت کے ادراک کا ذکر ملتا ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب میت کو دفن کر کے لوگ واپس جاتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آواز سنتی ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مرحوم دنیا میں موجود ہر شخص کے ہر عمل سے ہر وقت باخبر رہتا ہے۔ یہ غیبی معاملہ ہے اور غیب کا مکمل علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ اس لیے جہاں قرآن و حدیث خاموش ہوں وہاں اپنی طرف سے کوئی عقیدہ بنانا درست نہیں۔ پھر مرحوم کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یہاں ایک ایسی بات آتی ہے جو اس شخص کے لیے بہت اہم ہے جس کا کوئی عزیز دنیا سے جا چکا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے مرحوم سے محبت کرتے ہیں تو صرف آنسو نہ بہائیں، ان کے لیے دعا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت خوبصورت راستہ دکھاتی ہے۔ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والد یا والدہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے وقت یہ نہ سوچیں کہ میرے آنسو ان کے لیے عذاب بن جائیں گے، بلکہ اپنی توجہ اس طرف رکھیں کہ یا اللہ میرے مرحوم عزیز کی مغفرت فرما، اس کی قبر کو روشن فرما، اس پر اپنی رحمت نازل فرما اور اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یہ وہ چیز ہے جس میں آپ اپنے مرحوم کے لیے حقیقی فائدے کی امید رکھ سکتے ہیں۔ اگر آنسو خود بخود نکل آئیں تو فرض کریں آپ اپنی مرحوم والدہ کی تصویر دیکھتے ہیں، اچانک آپ کو ان کی آواز یاد آ جاتی ہے، ان کا چہرہ یاد آ جاتا ہے، ان کے ہاتھوں کا کھانا یاد آ جاتا ہے، وہ دن یاد آ جاتے ہیں جب وہ آپ کو دعائیں دیا کرتی تھی، اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، تو کیا آپ گناہ گار ہوگے؟ نہیں۔ اگر یہ صرف فطری غم ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض نہیں کر رہے تو محض آنسو نکل آنے کو گناہ قرار دینا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سنت ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ آنکھ کا آنسو بہانا اور دل کا غمگین ہونا انسانی فطرت ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ غم کے وقت ہماری زبان کیا کہتی ہے اور ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ غم کے وقت ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جب کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، لیکن صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو درد ہی محسوس نہ ہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ درد کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے۔ اس موقع پر ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ الفاظ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ جس نے ہمیں عزیز دیا تھا اسی نے اسے اپنے پاس واپس بلا لیا۔ ہم اس کے مالک نہیں تھے، وہ اللہ کی امانت تھا اور ایک دن ہمیں بھی اسی راستے پر جانا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اگر آپ کا کوئی عزیز دنیا سے جا چکا ہے تو خود کو اس بات کی وجہ سے مسلسل تکلیف نہ دیں کہ میں اسے یاد کرتی ہوں، کہیں اسے تکلیف تو نہیں ہوتی۔ اگر آپ خاموشی سے رو پڑتی ہیں، اسے یاد کرتی ہے اور اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اپنے دل کو وسوسوں میں نہ ڈالیں۔ البتہ اگر غم میں انسان ایسی باتیں کرے جن میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض ہو، چیخو پکار، ماتم، سینہ کوبی اور جاہلیت کے طریقے اختیار کیے جائیں تو ان سے ضرور بچنا چاہیے۔ اسلام ہمیں غم کو ختم کرنے کا نہیں بلکہ غم کو اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنانے کا راستہ دکھاتا ہے۔ آپ کا آنسو اگر آپ کو اللہ کی طرف لے جائے تو یہی غم آپ کے لیے اجر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ کی دعا اگر اپنے مرحوم کے لیے ہو تو یہ محبت کی بہترین شکل ہے، اور آپ کا صدقہ اگر اپنے مرحوم کی طرف سے ہو تو یہ بھی خیر کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو آج کی پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ کسی مرحوم عزیز کو یاد کر کے فطری طور پر آنسو بہانا بذات خود گناہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر روئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم وہی بات کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، لہٰذا ہمیں رحمت کے آنسو اور نوح و ماتم کے درمیان فرق سمجھنا چاہیے۔ صرف یہ سوچ کر خود کو عذاب میں مبتلا نہ کریں کہ میں اپنے مرحوم کو یاد کرتی ہوں، شاید اسے میری وجہ سے قبر میں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اس کی بجائے جب بھی اپنے مرحوم عزیز کی یاد آئے تو ان کے لیے دعا کریں، کہیں یا اللہ میرے مرحوم کی مغفرت فرما، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں بھی ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ دنیا سے رخصت فرما، کیونکہ ایک دن ہم بھی کسی کی یاد بن جائیں گے، ایک دن ہماری بھی تصویر کسی کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دن کوئی ہمیں یاد کر کے روئے گا، اور اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کہ ہمارے لیے کوئی آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرے۔ اس لیے آج ہی اپنے ان مرحوم عزیزوں کو یاد کیجئے جو آپ سے بچھڑ چکے ہیں، لیکن صرف آنکھوں سے نہیں، اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے دراجات بلند فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کے دل میں بھی کوئی ایسا مرحوم عزیز ہے جسے آپ آج تک نہیں بھول سکے تو اس ویڈیو کو اس شخص تک ضرور پہنچائیں جو شاید اسی سوال کی وجہ سے پریشان ہے، اور اپنے مرحومین کو آج اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔